اور دیگر زبان سے روکنا ہر اس شخص کی جو صاحب بصیرت ہے، علم والا ہے، جس کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق جانتا ہے اور آگے وہ فرق بیان کر سکتا ہے، تو وہ اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ اور اگر کوئی زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو گناہ کو گناہ ضرور سمجھے کہ یہ گناہ ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے کا ایک المیہ ہے، ہمارے سامنے گناہ ہو رہا تھا، ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھائی کا کام ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کام ہو رہا ہے۔ تو خدا را گناہ کو گناہ سمجھنا بھی ایمان ہے، اور فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان، صرف دل سے گناہ کو گناہ سمجھو، یہ ایمان ہے۔ تمہارے سامنے کوئی برا عمل کیا جا رہا ہے، وہ اس کو دل سے ضرور برا جانو کہ یہ برا عمل ہے، اور فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ہوتا کیا ہے، ہم نے کتنے ایسے سوشل میڈیا دیگر پروگرام یا دیگر کلپس آتے ہیں سامنے، دیکھا جاتا ہے کہ مختلف فحاشی ہے، اڑیانی ہے یا غیر شرعی امور ہیں، ان کو بجا لایا جا رہا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا، اور ہر قسم کے لہو اور لعب والی گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا اور اس کے ذریعے ارننگ کمانا۔ تو دیکھیں، گناہ کو گناہ ضرور سمجھنا چاہیے۔ جب ہم نے گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا، اللہ کی حرام کو حرام ہی نہ سمجھا، تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارے دلوں سے نکل جائے گا۔ کوشش ہم نے کرنی ہے کہ ہم جتنا ممکن ہو ہم اچھائی کی طرف مائل ہوں، لوگوں کو دعوت حق دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قدر تعلیم دی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو گے اور لوگوں کو برائی سے روکو گے، اور جب تم نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا، فرمایا کہ پھر تم پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ غالب آئے گا، اور جب تم اللہ کے عذاب کے کٹہرے میں آ جاؤ گے پھر تم دعا کرو گے، تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کی عذاب کی پکڑ میں آئیں۔ اللہ ڈیل دیتا ہے نا، انسان کو اللہ ڈیل دیتا ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو ڈیل دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بندہ توبہ کر کے نیکی کی طرف مائل ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی آرزو نہ کرو، اللہ سے موت کی دعا کبھی نہ کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جب تمہاری زندگی بڑھے، اگر تم گناہ گار تھے اللہ تمہیں توبہ کی توفیق عطا کر دے، اور اگر تم زیادہ زندگی گزارو ہو سکتا ہے کہ تم اور نیک عمل کرو جو تمہارے لیے درجے کی بلندی کا سبب بن جائے۔ تو فرمایا کہ موت کی کبھی بھی آرزو نہ کرو۔ تو انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کو اللہ ڈیل دے دیتا ہے، ہو سکتا ہے میرا بندہ اب معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے اب شیطانی وسوسوں سے اپنے دامن کو بچا کے میری دہلیز میں آ جائے، میرے آگے جھک جائے، میرا صحیح بندہ بن جائے، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ اس کو مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کی اس ڈیل کو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے کتنے ایسے لوگ ہوں گے ان کو کسی وجہ سے مختلف صورتوں میں اللہ ان کو یہ نشاندہی کرا رہا ہوتا ہے کہ باز آ جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ، یہ تم نے کیا باز آ جاؤ۔ وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں پہ ظلم کر کے اگر میں ترقی پہ پہنچ رہا ہوں تو میری یہ کامیابی ہے، لوگوں کا حق کھا کر اگر دن بہ دن مجھے مال و دولت کی فراوانی مل رہی ہے تو یہ میری کامیابی ہے۔ بھئی تمہاری کامیابی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کی ڈیل ہے، اور اس ڈیل جب تک دی گئی ہے اللہ کی طرف پلٹ آؤ، ورنہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ پھر بڑی سخت پکڑ ہے۔ جب وہ رب پکڑے گا تو پھر اس کے شکنجے سے کوئی بھی نہیں نکل سکے گا۔